وصلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیجے پھولوں پر تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیجے پھولوں پر ہوے گا ایک دن مردار تو کرموں نے کھانا فرشتہ روز کرتا ہے منادی چار کونٹوں پر محلہ اونچیاں والے تیرا گورے ٹھکانا ہے کہاں وہ ماہ کنعانی کہاں تخت سلیمان گئے سب چھوڑ اے فانی اگر نادان دانا ہے عزیزہ یاد کر وہ دن جب ملک الموت آوے گا عزیزہ یاد کر وہ دن جب ملک الموت آوے گا لے جائے ساتھ تیرے کو اکیلے تو نے جانا ہے لائق عزت تعظیم و تکریم واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء ذوی الاحترام محترم و مکرم سامعین کرام یہ بابرکت محفل جس میں ہم شریک ہوئے ہیں ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہوئی اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پروردگار عالم جس مرحوم کے لیے ہم نے اس محفل کا انعقاد کیا اللہ تعالی ان کی مغفرت فرما دی ہو تو اللہ تعالیٰ درجوں میں بلندی عطا فرمائے اللہ رب العزت ان کی قبر کو ان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اللہ تعالیٰ انہیں جنتی فرش جنتی لباس عطا فرمائے اللہ رب العزت جنت کی ہر نعمت انہیں عطا فرمائے اپنے حبیب کا قرب اور شفاعت نصیب فرمائے امام حسن اور امام حسین کا قرب اور شفاعت نصیب فرمائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائے اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے آپ کو سمجھنے ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے خطبہ مسنہ کے بعد 2 آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ایک آیہ کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا اور موت اور زندگی اسی لیے رب نے پیدا فرمائی تاکہ
ہم میں سے ایسے کون سے بندے ہیں جو نیک عمل کر کے واپس اللہ کی طرف لوٹے؟ بس یہی، اور کوئی مقصد نہیں۔ دوسری آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ جس مرحوم کے لیے یہ محفل سجائی گئی، میں کیا بیان کروں، مجھ سے قبل آپ نے ان کی ساری خوبیاں سماعت کر لی کہ وہ کس قسم کے انسان تھے۔ اگر میں اپنے لفظوں میں کہوں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر وفادار کسی کو دیکھنا تھا تو انور بھائی آدم بھائی کو دیکھ لے، بس یہ وفادار۔ اور رہی بات کہ کس چیز میں وفاداری، تو اہل بیت کی محبت میں جو وفا اس کے پاس تھی، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ یعنی اہل بیت چاہے جس بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، ہر ایک اہل بیت کی عزت بھی کرتا تھا اور ہر ایک اہل بیت سے محبت بھی کرتا تھا۔ اور بالخصوص وہ جن یعنی اہل بیت میں سے محبت کرتا تھا تو وہ خانواد تھا لونی شریف والوں کا، جنہیں جیلانی کہا جاتا ہے۔ اور واقعی میں دیکھیں، یہ تو یعنی دنیا نے کہا دیا کہ یہ جیلانی ہے، یہ بخاری ہے، یہ مٹاری ہے، یہ سراجی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن حقیقت میں نہ کوئی سراجی ہے نہ کوئی بخاری ہے، بس جو کچھ بھی ہے یا تو حسنی ہے یا حسینی ہے۔ خاندان صرف دو ہیں، یا حسنی ہے یا حسینی ہے۔ اور یہ فرقہ نہ کہ یہ تو دنیا میں آنے کے بعد اور دنیا والوں نے کر دیا، ورنہ حقیقت میں آل رسول جتنے بھی ہیں وہ خود محبت سے بھی رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ خود بھی آپس میں محبت کے ساتھ رہیں۔ تو وہ زیادہ بالخصوص جسے کہا جائے محبت کرتا تھا تو یہ لونی شریف والوں سے کرتا تھا، اور کیوں نہ کریں، وہ بھی مانتا ہے، میں بھی مانتا ہوں کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے صدقہ لونی شریف والوں، جس چیز کی ضرورت تھی وہ چیز ہمیں وہاں سے ملی، فیض بھی مل رہا ہے، علم بھی مل رہا ہے۔ اور صرف بات محمود شاہ جیلانی تک بس نہیں تھی، آج بھی فیض کا سمندر بہ رہا ہے، بس غوطہ لگانے کی ضرورت ہمیں ہے، ہم اس کے اندر غوطہ لگائیں، اور پھر جو جتنا اندر تک جا کر کے موتی لے کر کے آئے وہی دنیا کے اندر چمکے گا، اور وہی دنیا کے اندر سب سے زیادہ مالا مال ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت مصطفیٰ، فیضان محمودی۔ یہ وہ سمندر ہے کہ جس سمندر میں مولانا شعیب علی صاحب نے غوطہ لگایا تو شیخ الحدیث بن گئے، علامہ احمد خان صاحب نے غوطہ لگایا تو شیخ التفسیر اور کاتب احمد خان بن گئے، اور پھر غلام مصطفیٰ نے جب غوطہ لگایا ہے تو وہ سارے گجرات کے کاریوں میں سے نمبر 2 پہ آ کر کے، اور یہ محمود شاہ جیلانی کا فائز تھا، علی اکبر شاہ جیلانی کا فائز تھا، یہ نظر ان کی تھی کہ انہوں نے غوطہ جتنا اندر جا کر کے لگایا ہے اور دنیا میں آئے ہیں تو وہ اتنے نکھرے ہیں اور دنیا میں اتنے مشہور ہو گئے کہ آج بھی لوگ ان کے نام سے نہیں بلکہ ان کے لقب سے پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، فیضان اکبری، زندہ باد، فیضان محمودی، فیضان قاطیار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت جتنی محبت اسے تھی، جب بھی اب بارہا آنا جانا رہتا، جیسے مولانا یوسف نے کہا، بس میرا حال بھی وہی تھا کہ مالیہ دکھانے والے مجھے یہی تو ہے۔ جمعہ مسجد میں امامت کرواتے تھے، اس وقت رمضان شریف میں لونی شریف کے چندے کے لیے نکلے تھے تو 15 دن مجھے رکھ کر کے گئے تھے، اور اسی 15 دن میں یہ جس کی تیجے میں بیٹھے ہیں وہی خدمت بھی کر رہا تھا، ساتھ اور بھی تھے، تو وہی مجھے لینے کے لیے چھوڑنے کے لیے، پھر اس کے بعد جب بھی آتا تو میں فون سے ویسے ہی کرتا کہ بھائی میں آیا ہوں، آ جاتا لینے کے لیے، آ جاتا چھوڑنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ ساری محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
دعا یہی کریں گے. اس کے بارے میں زیادہ ظاہر سی بات ہے اگر صرف اسی کے بارے میں. اور دیکھیں جو جیسا ہو نا ہمیں تو حکم یہی ملا ہے کہ بندے کی اچھائی کو برا یعنی یاد کرے, برائیوں کو یاد نہ کرے, اچھائی جو ہو اس کو یاد کرے. مرنے کے بعد جب بندے کی اچھائیاں ہم بیان کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے اس بندے کی اچھائیوں کو یاد کرتے ہیں تو میں تو اس کا رب ہوں, اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہوں اور ان اچھائیوں کے صدقے میں اسے جنت میں جگہ عطا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں زندگی مختصر ہے, یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. انسان مسافر ہے, دنیا مسافر خانہ ہے اور زندگی سفر ہے. ظاہر سی بات ہے دنیا کا جب سفر کرتے ہیں تو ساری چیزوں کا انتظام کر لیتے ہیں. جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کو خرید کر کے رکھ لیتے ہیں, یا پھر یہ کہتے ہیں کہ آگے جا کر کے لے لیں. دو میں سے یا تو ساری چیزوں کا انتظام کر لیا جاتا ہے, پھر جو ہے سفر کے لیے یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ میں جس منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں وہ رستہ کون سا جائے گا, کس رستے سے میں جاؤں کہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں. اب اگر اسے جانا ہو لونی شریف اور یہ رستہ پکڑ لے احمد آباد والا نہیں پہنچ سکے گا, جتنا آگے جائے گا. اب یہ ظاہر سی بات ہے لونی شریف یہاں اور یہ اس طرف جا رہا ہے تو پھر ہوگا ہی نہیں, منزل تک پہنچے گا ہی نہیں, منزل تو رہ گئی پیچھے. اب ہوگا یہ کہ یہ منزل سے دور جا رہا ہے, منزل سے دور. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ رستے کو جانے, مجھے کس رستے سے جانا ہے, میں کس رستے سے جاؤں گا. سب سے پہلا یعنی رستے کا جاننا. اگر اسے پتا نہیں تو پھر کوئی ایسا ہو جس سے رستہ پوچھ لے, بھائی مجھے لونی شریف جانا ہے, کس رستے سے جاؤں, کون سا رستہ ہے جو مجھے لونی شریف تک پہنچا دے گا. میری منزل ہے لونی اور مجھے وہاں پہنچنا ہے, رستہ بتا دے. رستہ بتانے والا, اور رستہ بتانے والا بھی ایسا ہو جو اس رستے کو جانتا ہو. ذہن میں رکھیں, اگر جو نہیں جانتا اور جیسے مولانا یوسف نے کہا کہ علم نہ ہو اور اپنی بے عزتی نہ ہو, اسی لیے وہ علم یعنی مسئلہ نہ ہو کہ نہ جانتا ہو اور رستہ بتا دے. رستہ بتانے والا بھی جانتا ہو, یا تو رستہ بتانے والا یا اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس سے وہ خود رستہ ڈھونڈ لے, خود رستہ ڈھونڈ لے. پہلے زمانے کے اندر مشینیں ہوا کرتی تھی سمت دیکھنے کی, میرا رستہ اس سمت میں ہے یا اس سمت میں. اب سمت ہی پتا نہیں تو مشین رکھتے تو پھر یعنی بیت اللہ کی تعین اور متعین ہو جاتا کہ اس طرف بیت اللہ ہے, تو پھر سمت متعین ہو جاتی کہ یہاں مغرب ہے یا مشرق ہے یا جنوب یہاں شمال, اور پھر وہ طے کر لیتا کہ مجھے کس سمت جانا ہے. یا تو کوئی ایسی چیز ہو یا رستہ بتانے والا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ رستے سے واقف ہو. جس رستے سے جا رہا ہوں اس رستے میں ایسے تو یعنی نقصان دینے والی کوئی چیز تو نہیں, اور ہے تو پھر ان کو پہچان لے کہ کس چیز سے مجھے نقصان ہوگا, اس کو پہچان لے کہ کس چیز سے مجھے نقصان ہوگا, کس چیز سے مجھے فائدہ ہوگا. نقصان دینے والی چیزوں سے دور ہو جائے اور فائدہ جس سے ملے اس کو اپنے قریب کر لے, تو اس کا بھی خیال رہے کہ رستے سے واقف ہو. یہ بھی دیکھیں اس دور میں تو گاڑیاں ہیں, لیکن پھر بھی کئی رستے ایسے ہیں جس میں جانوروں کا خطرہ, یعنی جانوروں ایسے جانور جس سے جان کا خطرہ. تو ظاہر سی بات ہے ایسے جانوروں کا علم بھی ہونا کہ کن کن جانوروں سے ہمیں خطرہ ہے اور کن کن جانوروں سے ہمیں فائدہ, تو یہ رستے سے واقف بھی ہونا. اور آخری چیز ہے زاد راہ, یعنی سفر میں جا رہے ہیں تو کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ میں ہو تاکہ رستے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. یہ ساری چیزیں ہیں, یہ جب ساری چیزیں ہوگی تب جا کر کے منزل مقصود تک پہنچے گا. اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ گئی منزل تک نہیں پہنچ سکتا, منزل تک
تو اب بلا تمثیل سمجھ لیں، ہم ہیں مسافر، انسان مسافر ہے، زندگی سفر ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، اور ہمیں دنیا میں رہ کر کے ہماری منزل جنت تک پہنچنا ہے، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا جنت کا رستہ متعین کرے اور جنت والا رستہ ڈھونڈ لے، اور ڈھونڈ کر کے پھر اس پہ چلنے کی کوشش کرے۔ کون سا رستہ جنت میں جائے گا، اس کے لیے علم ضروری ہے، بغیر علم کے پتہ نہیں چلے گا۔ ضروری ہے علم، اور دیکھیں علم جو ہے نا، علم یہ زندگی کے لیے ضروری ہے، آپ ذہن میں رکھیں ضروری ہے۔ ساری چیزوں میں علم ہی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے جتنی بھی چیزیں بتائی ان ساری چیزوں میں تو خود جان لے علم کے ذریعے سے، جب خود نہیں جانتا تو میں نے کہا کسی سے پوچھ لے، اور یہی قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو، جو تم نہیں جانتے گویا علم والے بتائیں گے کہ جنت کا رستہ کون جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس صرف عالم دین ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اولیاء کی جماعت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سے بھی پوچھ لیں کہ بتائیں جنت کا رستہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں ایک اور جسے خاص دروازہ کہا جائے، اور وہ دروازہ ہے مرشد کا۔ مرشد بھی ہم بناتے ہیں، اور بنا کر کے مرید بن کر کے پھر اس مرشد سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں رستہ جنت کی طرف کون سا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مرشد بھی بتا رہا ہے کون سا رستہ، لیکن میں نے کہا علم ہر چیز میں، مرشد ڈھونڈنا ہے تو اس کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ علم ہوگا تب جا کر کے ایسا مرشد ڈھونڈ پائیں گے کہ جو ہمیں سیدھا جنت کی طرف لے جائے، ورنہ حال یہ ہوگا کہ خود تو ڈوبیں گے اوروں کو بھی ڈوبائیں گے۔ تو مرشد بھی ایسا ہو جو ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، اگر بھٹک جائیں تو مرشد پکڑ کر کے سیدھی راہ پر لے آئے۔ اس وقت یہ نہ کہے کہ بھٹک گیا ہے چھوڑ دے، اس وقت یہ نہ کہے آپ کا مرید رستہ بھٹک گیا ہے آپ اسے چھوڑ دے، اب وہ آپ کا مرید نہ رہا تو وہ جواب میں یہ کہے کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، اب یہ ہاتھ قیامت تک میرے ہاتھ میں رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بہت ہی۔ حساب و کتاب کے بعد جب جنت میں جائے گا تو ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ نے ہم پہ یہ کرم فرمایا کہ مرشد رستہ دکھاتے، ہم نہیں جانتے تو مرشد دکھاتے ہیں، اور پھر مرشد رستہ بتاتے ہیں کہ یہ رستہ سیدھا ہے، اور یہ سیدھا رستہ تجھے جنت میں، لیکن شرط ایک ہے مرشد بتائیں تو اس پہ عمل کریں۔ دھیان میں رکھیں، ایسا نہ ہو کہ مرشد نے تو رستہ بتا دیا اور پھر ہم یہاں آ کر کے بھٹکنے لگے۔ پھر یہ ذمہ داری مرشد کی نہیں، یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ مرشد نے جو رستہ بتایا ہے اسی رستے پہ زندگی بسر کرے۔ پھر دیکھ ایک دن وہ آئے گا جسے کل کہا جاتا ہے میدان حشر کہ ہم مرشد کے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں گے، تو یہ مرشد ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ خود نہیں جانتا تو کسی سے پوچھ لے تو پوچھے گا کسی سے مرشد۔ اور میں نے کہا کہ یعنی جس رستے سے جا رہا ہے اس سے واقف کہ کون سا جانور سے نقصان ہے، کس جانور سے فائدہ ہے، یہ بھی۔ تو اب یہاں دیکھیں جانوروں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ خراب ہے، وہ لوگ جن کا عقیدہ نعوذ باللہ نبی کو اپنی طرح کا ہے، غیب کا یعنی علم غیب کا انکار کر دیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ اور یہ لوگ بھولے بالے سنی مصطفیٰ کے لوگ کلمہ پڑھنے والے وفاداروں کو اپنی طرف بلا کر کے اور پھر جو ہے رستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ اس کی بھی پہچان، لیکن پہچان کب ہوگی؟ جب ہوگا علم۔ بغیر علم کی پہچان نہیں کر سکیں گا۔
ہم نے تو یہ بس یہی ذہن میں بٹھا لیا کہ ولیوں کی مزار پہ جائے تو سنی، بس یہی، نیاز میں آئے تو سنی، فاتحہ کرے تو سنی، لیکن حقیقت میں سنی کہتے کس کو ہیں؟ یہ ذرا اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جو نبی سے وفا کرے وہی سنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور دیکھیں اس طریقے کی محفل سجانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ حاصل کریں۔ تو آج اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ولیوں کو مانے، فاتحہ خوانی کرے، صرف سنی نہ سمجھیں، بلکہ اس سے پوچھیں کہ بتا نبی کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ کیا نبی کے علم غیب کو مانتا ہے؟ کیا نبی کو حاضر و ناظر مانتا ہے؟ کیا نبی یعنی یا رسول اللہ کہنے پہ فتویٰ لگاتا ہے؟ اگر کہہ دے کہ علم غیب کا انکار کرتا ہو، حاضر و ناظر کو نہیں مانتا، یا رسول اللہ پکارنے پہ فتوے لگاتا ہو، پھر چاہے کسی بھی مزار پہ جائے وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا۔ سنی وہ ہے جو نبی سے محبت کرے، حضور سے محبت کرے، اور حضور کو اپنی طرح نہ مانے، بلکہ جو امام احمد رضا نے کہا تھا بس وہ جواب دے دے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ مالک کا دے، یہ نہ کہے کہ حضور کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ساری باتوں کا خیال رکھے تو علم ہوگا، تب پہچانیں گے کہ کن لوگوں سے ہمیں ایمان کا خطرہ ہے۔ دیکھیں ایک بات یہاں عرض کر دوں، یا تو علم حاصل کریں یا علم والوں کی صحبت میں بیٹھیں یا علم والوں سے محبت کریں۔ یہ باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور یہ بات میرے ذہن میں ابھی آئی۔ مولانا یوسف جو کہہ رہے تھے نا کہ بمبئی گئے تھے اور وہاں یعنی بدعقیدہ والا ملا تھا، اور ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ ان لوگوں کو بٹھاؤ، میں یعنی عمرے کے یا جو بھی سکھاؤں۔ لیکن انور بھائی اگرچہ انہوں نے پہلے مدرسے گئے تھے یا نہیں پتہ نہیں، لیکن علم حاصل کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن دو باتیں ضرور تھی، علم والوں کی صحبت میں بھی رہتے تھے، علم والوں سے محبت بھی کرتے تھے، اور اس محبت کا آپ دیکھیں حال، اور اس محبت کی وجہ سے اسی وقت جواب دے دیتے ہیں کہ تمہارے پاس آنے سے ہمارے ایمان کا خطرہ ہے، اسی لیے ہمیں تمہارے پاس سیکھنے کی ضرورت نہیں، اگرچہ ہم مر جائے لیکن کبھی تم سے نہیں سیکھیں گے۔ جواب کون دے رہا تھا؟ جو علم والوں سے محبت کرتا تھا، علم والوں کی صحبت میں رہتا تھا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، علم ہوگا تو پہچانیں گے، علم نہیں تو علم والوں کی صحبت میں رہو تو پہچانو گے، اور صحبت میں نہیں رہ سکتے تو کم سے کم اتنا ضرور کرے کہ علم والوں سے محبت کرے، لیکن ایک بات چھوڑ دے، کبھی بھی علم والوں کے دشمن نہ بنے۔ اللہ اللہ حق۔ دشمن بنو گے تو برباد ہو جاؤ گے، ذہن میں رکھ لیں، دشمن کبھی بھی نہ بنے، محبت کرتے رہیں۔ دیکھیں ہر کسی کو اپنا حساب دینا ہے، آپ ذہن میں رکھ لیں، ہر کسی کو حساب دینا ہے، ہر کسی کو۔ عالم دین سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو یا تو اسے اکیلے میں سمجھائیں اور پوچھ لیں۔ آج کل غلط فہمیاں زیادہ ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط فہمیاں، پوچھ لیں اکیلے میں کہ میں نے آپ کو یہ کہا۔ ہو سکتا ہے یا تو اس کی کوئی مجبوری ہو، یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کیا ہم بھی غلطی نہیں کرتے تو وہ بھی انسان ہے، اور غلطی کر بھی لے تو اس غلطی کو چھپانا چاہیے، لوگوں میں ظاہر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا حساب خود رب لے۔ اس کے پاس علم ہے، اس کی ہمیں عزت کرنی ہے، علم ہے اس کی، کیوں نہ کریں؟ جیسے اولاد نبی کی عزت کی جاتی ہے ویسے یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کے روحانی اولاد، ذہن میں رکھ لیں۔ جیسے سید جتنے بھی میرے آقا کی پشت سے نکلے ہیں، تو علماء جتنے بھی ہیں میرے آقا کے سینے سے نکلے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ نہ سمجھ
سمجھے کہ یہ سید نہیں تو عزت نہیں، صرف سیدوں کی نہیں، علم جس کے پاس بھی ہو پھر چاہے سید ہو یا نہ ہو اس کی عزت کریں۔ لیکن سیدوں کا حال یہ ہے کہ سید علم والا ہو یا علم بغیر علم کا ہو اس کی عزت ضروری ہے، اور عام لوگوں کا حال یہ کہ جس کے پاس علم ہو اسی کی، اور عزت اسی کی جاتی ہے، ذہن میں رکھ لیں۔ اور یہ میں نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو جو سجدہ کیا تھا یہ کس وجہ سے کیا تھا؟ کس وجہ سے کیا تھا؟ قرآن پڑھ لیں۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا میں خلیفہ بناؤں گا، اور فرشتوں نے کہا تھا مولا ہمیں بھیج، ہم تیری عبادت کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، تحلیل کریں گے، اور تو ایسی قوم کو پیدا کر رہا ہے جو جھگڑا کرے گی، فساد کرے گی، خون بہائے گی، مولا ایسے کو پیدا مت کر۔ اس وقت رب نے فرمایا تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور پھر اللہ نے ساری چیزیں رکھ دی تھی اور کہا تھا بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، باقی بیان کرتے ہیں تیری، ہم نہیں جانتے یہ کیا ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے علم دیا، اس کا تو علم ہمارے پاس نہیں، مولا ہم نہیں جانتے۔ اور حضرت آدم کو اللہ نے پڑھے قرآن، نام سکھا دیے تھے، نام، اور نام سکھا کر کے رب نے کہا آدم ہم نے تجھے علم دیا ہے، اب اس علم کے ذریعے بتا یہ چیزیں ہیں کیا؟ آدم نے نام بھی بتا دیے، حقیقت بھی بتا دی۔ تب اللہ نے فرشتوں سے کہا اب اس خاکی بشر کو سجدہ کرو۔ سبحان اللہ۔ خاکی یعنی خاک سے پیدا کیا گیا، مٹی سے، اور فرشتے ہیں نوری مخلوق، نوری مخلوق خاکی کو سجدہ کر رہی ہے، سجدہ ملا یعنی عزت ملی، تو یہ صدقہ علم ہی کی وجہ سے حضرت آدم کو سجدہ کروایا گیا، تو علم ہی میں عزت ہے۔ علماء اکرام کی عزت کرتے رہیں چاہے جیسے بھی ہو، اللہ جانے اس کا یعنی کام جانے، اللہ جانے حساب و کتاب وہی لے گا، ہم حساب و کتاب، ہاں اگر ہمارے پاس اتنا علم ہے جتنا سامنے والے کے پاس ہے تو سامنے بیٹھ کر کے پھر آپس میں باتیں کر لے اور ایک دوسرے کی دلیلیں دے دے، ورنہ یہ بغض نہ رکھے، اگر بغض رکھو گے تو جہنم میں چل جاؤ۔ رکھ لیں تو علماء اکرام سے حسد بغض چھوڑ دیں، ان سے محبت کریں، صحبت میں رہیں اور خود بھی علم حاصل کریں، تب جا کر کے پتا چلے گا کہ ہمارے دشمن کون ہے، کن سے ایمان کا خطرہ ہے اور کن سے ایمان کا خطرہ نہیں۔ تو یہ ضروری ہے رستے سے واقف ہونا۔ اور آخری بات میں نے کہی تھی ذات راہ، یعنی کھانے پینے کے سامان، تو اس زندگی میں بسر کرنا ہے تو یہاں میں کھانے پینے کی بات نہیں کروں گا، بس دو ہی بات کروں گا جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ اللہ محبت فرماتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور رب محبت فرماتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ تو بس دو چیزیں کریں، توبہ کرتے رہیں اور ہمیشہ پاک رہیں۔ جب یہ دو چیزیں ہوگی گویا یہ زندگی کا ذات راہ اور زندگی بسر کرنے کے لیے خوراک ہے، رزق ہے، کھانا ہے، یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے توبہ، توبہ کرتے رہیں، اور ایک ہے پاک۔ دیکھیں نماز نہیں پڑھتے اس کی وجہ یہی ہے کہ ناپاک، اور پاکی کی اس پہ اگر بحث کیا جائے تو بہت وقت چاہیے، میں صرف چند باتیں بتا دوں پاک رہنے والوں سے، یعنی پاک رہا کیسے جاتا ہے، اور پاکی کی تو بہت ساری قسمیں ہیں۔ پاکی ایک تو ہوتا ہے جسم کا پاک ہونا، اور ایک ہوتا ہے جسم کے اندر کا پاک ہونا، ایک ہوتا ہے اس اندر کے اندر بھی ایک اندر ہے جسے دل کہا جاتا ہے، اس کا بھی پاک ہونا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جسم بھی پاک نہیں، اندر کب پاک ہوگا، اور پھر اندر کے اندر جو ہے وہ کب پاک ہوگا؟ ایک تو ہے جسم کا پاک، ایک ہے اندر کا پاک، اور ایک ہے اندر کے اندر کا پاک۔ جسم کا پاک جیسے جسم پہ کوئی ناپاکی لگی اور پھر غسل کر لیا تو ہو گئے پاک۔ اندر کا پاک کیسے ہو؟ تو گناہ نہ کرے، گناہ نہ کرے، نیکیاں کرتا رہے۔ اندر کے اندر کا جو ہے وہ اس میں نیکیاں زیادہ ہو، گناہ کا خیال اور تصور بھی نہ کرے۔ یعنی اولیاء کرام انہوں نے اندر کے اندر کو، اور اس بات کو اگر سمجھنا ہو تو دیکھیں ایک مکان، وہ مکان
اور اس مکان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہال، ایک بیڈ روم اور ایک ایسا روم ہوتا ہے جس میں ہر کوئی نہیں جاتا. ہال میں ہر کوئی آ سکتا ہے، بیڈ روم میں گھر والے آ سکتے ہیں، اور ایک پرائیویٹ روم ہوتا ہے جس میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس میں خاص لوگ آتے ہیں. یہی حال دل کا ہے. اس دل میں ہر کسی کو آنے نہ دے. ہر کوئی آئے گا تو دل ناپاک ہوگا. اس دل میں اس پاک کو آنے دے جس کے لیے دل پیدا کیا گیا ہے، اور وہ پاک کوئی اور نہیں، آمینہ کا لال محمد رسول اللہ ہے. ان کی محبت دل میں رکھ لے اور دل کو پاک کر دے، اور پھر دیکھ یہ دل پاک ہوگا تو دل کے باہر بھی جسم پاک رہے گا. سبحان اللہ. محبت کریں حضور سے تو پاک رہیں. اب پاک کیسے رہیں، پاکی کا طریقہ تو سیکھیں، ساری باتیں سیکھیں، اور یہ ضروری ہے. توبہ بھی کرتے رہیں، پاک بھی. پاکی کا حال تو یہ ہے کہ غسل کے فرائض بھی یاد نہیں، وضو کے فرائض بھی یاد نہیں. تو ذرا ذہن میں رکھیں، جس کو غسل اور وضو کے فرائض یاد نہ ہو وہ عبادتیں کریں گی تو کس کام کی؟ کوئی کام کی نہیں. اللہ قبول فرمائے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ قبول فرمائے. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں، لیکن سیکھیں، سیکھنا فرض ہے. میرے آقا نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات. ہر مسلمان مرد عورت پہ علم سیکھنا فرض ہے. سیکھیں. یہ نہیں چلے گا کہ نہیں جانتے. ابھی تو کہہ دیتے ہیں نہیں جانتے، لیکن قبر میں بھی کیا یہی کہیں گے کہ نہیں جانتے؟ اس وقت یہ کہیں گے نہیں جانتے. اس وقت اگر یہ کہیں گے کہ نہیں جانتے تو معاملہ بالکل گیا. ہوگا یہ کہ نہیں جانتے، کیونکہ سوال تین ہوں گے. پہلا سوال ہوگا رب کون ہے، دین کیا ہے، اور پھر جلوہ مصطفیٰ ہوگا اور پوچھا جائے گا کیا کہا کرتا تھا اس آدمی کے بارے میں. اگر واقعی وفادار ہے، توبہ کرنے والا ہے، پاک رہنے والا ہے، نبی کا وفادار ہے، تو جواب دے گا رب اللہ ہے، دین اسلام ہے. اور ان کے بارے میں پوچھتے ہو تو سنو، یہی تو ہے جس کے صدقے میں سب کچھ ملا. سبحان اللہ. اور اگر واقعی میں سچی پکی محبت ہوگی تو جواب میں یہ کہے گا کہ یہاں آیا ہوں تو اسی کے لیے، یہاں بھی آیا ہوں تو اسی کے لیے. کیوں؟ کیونکہ مقصد صرف ایک تھا، نبی کو دیکھو، نبی کو دیکھو. لیکن وہ قسمت نہیں تھی کہ نبی کا دور مجھے ملے، نبی کا زمانہ مجھے ملے. صحابہ کرام نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، یہ ان کی خوش قسمتی ہے. کہا یہ میرے مقدر میں نہیں تھا. پھر یہ بھی نصیب میں نہیں تھا کہ خواب میں دیکھو، خواب میں بھی نہ دیکھ سکا. اور نہ میری قسمت میں یہ تھا کہ موت کے وقت دیکھو. لیکن سنا ضرور تھا کہ نبی قبر میں آتے ہیں، جلوہ دکھاتے ہیں، اور فرشتے پوچھتے ہیں. تو کہا موت جو ہے آئی ہے. میں نے علماء سے سنا تھا، میرے آقا کا فرمان ہے کہ تحفۃ المومن الموت، مومن کا تحفہ موت ہے. اور تحفہ اسی لیے ہے کہ نبی کا جلوہ دکھائی دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ورنہ موت کو کون تحفہ کہے گا؟ میرے آقا نے تحفہ اسی لیے تو فرمایا کہ وہاں جلوہ ہوگا جس کے لیے تو دعائیں کرتا تھا. نہ تجھے میرا زمانہ ملا، نہ تجھے خواب میں نے دکھایا، نہ تجھے موت کے وقت دکھایا، لیکن قبر میں تجھے جلوہ ضرور دکھاؤں گا. تو قبر اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس قبر میں ہم نبی کو پہچان لیں گے اس قبر میں نور ہی نور ہوگا. پھر وہاں کسی چیز کی، ورنہ حال تو یہ ہے قبر کا کہ اندھیری کوٹڑی ہوگی 2 گز. اللہ رحم فرمائے. اگر سزا ملی تو حال یہ ہوگا کہ یہ پسلیاں ہیں ایک دوسرے سے مل جائیں. ذہن میں رکھیں، حال یہ ہوگا کہ یعنی پتھروں سے سر کچلا جائے گا، آنکھیں الگ، یہ وہ ساری چیزیں بارہا ہم نے سنا ہے. پھر بھی کوئی خوف نہیں. خدا کے واسطے خوف کو پیدا کریں. جب یہ خوف پیدا ہوگا تب جا کر کے توبہ ہوگی، اور ہم توبہ کریں گے تو اللہ محبت فرمائے گا. اور توبہ کے بعد یعنی توبہ کرتے رہیں اور پاک رہیں. پاک رہیں گے تو نماز بھی ہوگی، پاک رہیں گے تو قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، پاک رہیں گے
اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.